اللہ کا شکر ہے کہ اچھی شاعری ہر دور میں ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اچھے شعراء ہر دور میں جنم لیتے رہیں گے. حضور کے بیٹوں کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جاتا رہے گا. شہ کہتے تھے یہ لشکر آدھا میرے آگے، شہ کہتے تھے یہ لشکر آدھا میرے آگے، ایسے ہی ہے ہو خاک کا ذرہ میرے آگے. خیبر میں علی کہتے تھے دروازہ گرا کر، کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے. خیبر میں علی کہتے تھے دروازہ گرا کر، کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے. سادات ہوں میں صدقہ نہیں کھاتا. شعر سن بھائی، جس نے کہا شعر اس کا شعر. لیکن بابا ارے کلندر بھی آگے ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھیں بھائی یہ شادی کی محفل ہے، وہ مصرع میرے ذہن پہ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی بھی ہو مصرے نہیں بولتے، لیکن یہ محترم نعیم صاحب قبلہ کے تقریباً 5 مہینہ پہلے کی دعوت ہے. میری جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے 5 مہینہ پہلے کی دعوت، اور اس تاریخ کے لیے مجھے حضور سرکار گلزار میاں صاحب نے دعوت دی. اس کے علاوہ تقریباً 4 یا 5 جلسوں کی دعوت تھی، میں نے سب کو کینسل کر کے ان کی بات کو ترجیح دیا. جو نئے لوگ یہاں ممبر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آصف بھائی تعریف تو بڑی ہو رہی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی وہ کون ہے. ملت بھائی کہاں ہیں؟ ان کے والد صاحب ڈاکٹر منیر صاحب کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں کم سے کم پہلی صف میں انہیں ہونا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ ان کے تمام تر اقرباء کو، متوسلین کو، معتقدین کو چاہیے کہ تمام تر قرابت داروں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے ایک فرد جس کے سر پر کل حضور کی سنت کا امامہ سجنے والا ہوا. ہاں ہم لوگ یہاں پر کیا اخبار بیچنے آئے ہیں بھائی؟ آپ ہی لوگوں کی دعوت پہ آئے ہیں. آپ جب وہاں سے یہاں نہیں آ سکتے تو پھر ہم لوگوں کو اجازت دیجیے. سیدھی سی بات ہے، یہ طریقہ اصول کے خلاف ہے، سمجھ رہے ڈاکٹر منیر صاحب؟ یہ اصول کے خلاف طریقہ ہے. آپ کو چاہیے، اخلاقی فریضہ آپ کا یہ ہے، پہلی صف میں ہونا چاہیے. اور اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر 11ویں شریف کی رات آئی تو پوچھا کسی نے بریلی کے اعلیٰ حضرت سے، آج تو یہ 11ویں کی شب ہے، ربیع الغوث کا مہینہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ سے غوث پاک دولہا بنے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شعر کہا انہوں نے، غوث پاک سرکار کی شان میں انہوں نے شعر کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب دولہے کے شادی کی تقریب میں کوئی اپنا خاص آتا ہے تو اس اپنا حق مانگتا ہے، اپنا حق مانگتا ہے. اور وہ نظریہ یہاں پر مہمانوں کا بھی ہونا چاہیے. تھوڑی سی کم سے کم ہو فضا. اتنے لوڈ نہیں زمین پر ہم لوگ، اتنے بوجھ نہیں زمین پر ہم لوگ، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اور اتنی آسانی سے کسی کو دستیاب بھی نہیں ہوتے. 20 سال گزر جاتے ہیں کہ ایک شہر کو دیکھے ہوئے. اللہ کا شکر ہے بہت کم ہندوستان کے ایئرپورٹ بچے ہوں گے جہاں پر ہم لوگ اترے نہ ہوں گے یا چڑھے نہ ہوں گے. ہندوستان کے باہر نہ جانے کتنے ملکوں کو میں نے کھنگال ڈالا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ مبارک محفل ہے، آپ حوصلہ دیں ان لوگوں کے لیے. ایک مبارک محفل سجائی آپ نے تاکہ یہ اس کے بعد دوسری نسلوں کو یہ محفل ٹرانسفر کی جائے. ہاں بھائی شادی کے موقع پر یہ گانا بجانا، یہ کھیل کود سے بہتر ہے حضور کے ذکر کی فضا قائم کی جائے. چراغ سے چراغ جلے میرے بھائی، حوصلہ ملے لوگوں، گناہوں کے بوجھ کم ہو جائیں، نیکیوں کے چراغ میں روشنی تیز ہو جائے.